الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قصیدہ مقدسی کے چند اشعار مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الله حضرات محترم ماہ ذوالحج اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس مہینے میں اس کے آخری اشرے میں دنیا کا عالم اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ المیہ پیش آیا۔ اس سانے میں اس وقت کی سب سے عظیم المرتبہ شخصیت امیر المومنین غیظ المنافقین حضور سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور آپ کا دنیا سے جانا عالم اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوا۔ حضرت عمر بہت بڑے آدمی تھے، عدل و انصاف کے بادشاہ تھے، حق کے معاملے میں جری بہادر تھے، کسی سے نہ ڈرنے والے، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی ذریعے سے اسلام کو بڑی شان و شوکت ملی اور اسلام کو عزت ملی۔ دنیا کا ہر انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب ہے، حضور اس کے مطلوب و مراد ہیں۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ وہ مراد رسول ہے۔ حضور نے خود انہیں اللہ سے مانگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و عمر بن ہشام۔ اے اللہ اسلام کو یا تو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما اور یا عمر یعنی ابو جہل کے ذریعے عزت عطا فرما۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شان و شوکت کے لیے جس ہستی کو اللہ سے مانگا اس ہستی کا نام عمر ہے۔ اور واقعی حضرت عمر جب ایمان لائے تو اللہ نے اسلام کی عزت کو چار چاند لگا دی۔ حضرت عمر اسلام لائے، اسلام کی شان و شوکت بڑھی، اسلام کی قدر بڑھی، دشمنان دین کے دلوں پر خوف طاری ہو۔ حضرت عمر جب اسلام لائے تو اہل اسلام نے زمین پر خوشیاں منائی اور فرشتوں نے آسمانوں پر خوشیاں منائی۔ حضرت عمر کے اسلام سے
ایمان لانے سے اسلام کو عزت ملی۔ جب تک کہ آپ اسلام نہیں لائے لوگ چھپ کر عبادت کرتے تھے، چھپ کر تبلیغ کرتے تھے اور چھپ کر ایمان و دین کو قبول کرتے تھے۔ سر عام کسی میں طاقت نہیں تھی کہ وہ عبادت کر سکے۔ اللہ کا گھر حرم پاک حرم مکہ میں جا کر کوئی نماز تو پڑھ سکے۔ حضرت عمر سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن انتہائی کمزور حالت میں تھے۔ دشمنان دین کا ڈر اور خوف ہر وقت مسلط تھا۔ حضرت عمر اسلام لائے تو آپ نے تمام اہل ایمان کو جرأت عطا کی اور ان کے ساتھ حرم مکہ حرم شریف میں گئے اور علل اعلان علانیہ طور پر فرمایا عمر اسلام قبول کر چکا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکا ہے۔ اگر ہے کسی میں ہمت اپنی بیوی کو بیوہ کرے، بچوں کو یتیم کرے تو آ جائے عمر کے سامنے۔ یوں اہل اسلام کو ہمت ہوئی، جرأت ہوئی اور وہ علانیہ عبادت کرنے کے قابل ہو سکے۔ اور حضرت عمر کو کے ذریعے اللہ نے ان کی خلافت راشدہ کے دور میں اسلام کو بڑی عزت عطا فرمائی، اور اب تک اتنی فتوحات کسی خلیفہ کے دور میں نہیں ہوئی جو فتوحات کا طویل سلسلہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ہوا۔ آپ کے زمانے میں آپ کی عمارت و خلافت میں آج بڑے بڑے ممالک جن پر پرچم اسلام لہرا رہا ہے، جہاں آج بھی مسلمان کا نام لیا جاتا ہے، اور جہاں دنیا کی خطوں میں جو خطے مسلمان کہلاتے ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، عراق کو حضرت عمر نے فتح کیا، شام کو حضرت عمر نے فتح کیا، بیت المقدس کو حضرت عمر نے فتح کیا، ایران کو حضرت عمر نے فتح کیا۔ یہ آج سارے ممالک اسلامیہ، ان پر قرض ہے حضرت عمر کا، احسان ہے حضرت عمر کا۔ حضرت عمر کے قدم کی برکتوں سے، ان کی خلافتوں کی برکتوں سے آج لوگ ان اسلامی ممالک میں زندہ ہیں، آزادی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند باتیں ذہن نشین رکھی۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو پیغام بھیجا کہ عمر کی آرزو ہے کہ وہ حضور کے پہلو میں دفن ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج 2 ہستیاں ہیں جو مدفون ہیں، اور روضہ اطہر میں 3 قبریں ہیں۔ ایک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، دوسری حضرت ابو بکر کی قبر مبارک، اور تیسری حضرت عمر فاروق اعظم کی قبر مبارک۔ یہ 3 قبریں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق وہاں دفن ہوئے۔ تو جب حضرت فاروق اعظم کا وصال ہونے لگا تو یقین ہو گیا کہ اب میری زندگی میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اور میں ان زخموں سے جان بھر نہیں ہو سکوں گا۔ تو حضرت عائشہ ام المومنین کی خدمت میں درخواست دی کہ روضہ اطہر میں مجھے دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دی تھی۔ حضرت فاروق اعظم دفن ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ روضہ اطہر میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کیسے دفن
حضرت عائشہ کون ہوتی کہ حضرت عمر کو اجازت دے؟ اس لیے کہ یہ حجرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور ہے اس حجرے کے مالک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وراثت تو ہے نہیں، تو حضرت عائشہ اس حجرے کی کیسے وارث ہو؟ اور لوگ ان سے اجازت کیوں لینے لگے؟ توجہ ہے؟ تو توجہ سے سنیے، اس میں کوئی شک نہیں، جتنی ازواج مطہرات کے حجرے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حجروں کو تعمیر کیا اور ان میں اپنے حرم کو، اپنی بیویوں کو آپ نے بسایا۔ جب حجرے بنائے تو مالک حضور تھے، اور جس بیوی کو جو حجرہ جس میں بسایا، اللہ کے محبوب نے وہ حجرہ اپنی بیوی کو گفٹ کر دیا۔ مالک گفٹ کر دے تو جسے گفٹ کیا گیا وہ مالک ہوگا یا نہیں؟ تو حضرت عائشہ ام المومنین کو اور تمام ازواج مطہرات کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت سے یہ حجرے نہیں ملے، بلکہ اللہ کے محبوب کے گفٹ کرنے سے یہ حجروں کی مالک ہوئے۔ تو جب حجرے کی مالک حضرت عائشہ ہے تو پھر مالک ہی سے اجازت دی جائے گی نا۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم نے اجازت ہماری ماں حضرت عائشہ ام المومنین سے، اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ حضرت عمر کے وصال کے بعد جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو آپ کی قبر روضہ عطر میں نہیں بنی، جنت البقیع میں بنائی گئی۔ حضرت عائشہ ام المومنین کا خیال یہ تھا کہ شاید میں یہاں دفن ہونا پسند کروں۔ حضرت مولا علی کا وصال اور ان کی شہادت کوفے میں ہوئی تو وہ بھی روضہ عطر میں دفن نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت امام حسن کا موقع آیا اور حضرت امام حسن شہید کیے گئے، تو حضرت امام حسن نے حضرت عائشہ ام المومنین سے درخواست کی کہ میری ماں درخواست ہے کہ میں اپنے نانا جان کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ ام المومنین نے فرمایا میرے بیٹے کو جا کر کہو کہ یہ جگہ میں نے آپ پر ایثار کی اور میں آپ کو دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں۔ حضرت امام حسن کو جنازے کے بعد دفن ہونے کی کوشش کی گئی، دفن کرانے کی، لیکن مروان جو بدنام زمانہ تھا وہ اس میں آڑے آیا، رکاوٹ بنا، اور یوں حضرت امام حسن کی تدفین نہ ہو سکی، اور وہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کو حضرت عائشہ کون ہے اجازت دینے والی؟ یہ وہی حضرت عائشہ ہیں جن سے حضرت امام حسن نے تدفین کی اجازت مانگی۔ اگر حضرت عائشہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو حضرت امام حسن نے تدفین کی اجازت کیوں مانگی؟ تو جس حیثیت سے تدفین کی اجازت حضرت امام حسن نے مانگی، درخواست دی، اسی حیثیت میں حضرت فاروق اعظم نے بھی درخواست دی، اور جس حیثیت میں حضرت عائشہ ام المومنین نے حضرت امام حسن کو تدفین کی اجازت دی، اسی حضرت عائشہ نے اسی حیثیت سے حضرت فاروق اعظم کو تدفین کی اجازت دی۔ توجہ ہے؟ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کیجیے کہ یہ اجازت ظاہراً حضرت عائشہ نے دی، حضرت عائشہ نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عائشہ کی اجازت سے حضرت فاروق اعظم کی تدفین عمل میں نہیں لائی گئی۔ معاملہ یہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو لے کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور اس شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ حضور کے دائیں بائیں حضرت فاروق اعظم ہے اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور اللہ کے محبوب دونوں کے بیچ میں ہے، اور ان کا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں، دوسرے کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں۔
تو اللہ کے محبوب نے دونوں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور یہ دونوں سائڈ میں ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بیچ میں، اور یہ تینوں بزرگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یہ محبت کا عجیب مقام ہے، یہ کیا ہم منظر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے دونوں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، سنو ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھیں گے، ہم اس شان کے ساتھ اٹھیں گے۔ ابو بکر و عمر ہمارے دائیں بائیں ہوں گے، جیسے آج تم دیکھ رہے ہو چشم فلک دیکھے گا، ابو بکر و عمر میرے دائیں بائیں ہیں اور ہم یوں قبر سے اٹھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی مثال سے پہلے، شہادت سے پہلے، تدفین سے پہلے جب حضور نے اجازت دے دی تو بتائیے یہ اجازت حضرت عائشہ نے دی یا حضور نے دی؟ یا حضور نے اجازت دی۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ہستیاں جو آج گنبد خضرا میں اللہ کے محبوب کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، جو حضور کی اجازت سے لیٹی ہوئی تو جو ہے میری خاموش قوم، آپ اس بات پر بھی غور فرمائیے تو حضور نے اپنے پاس ان کو کیوں رکھا ہوا؟ کیوں رکھا ہوا؟ دنیا میں بھی ساتھ ساتھ تھے، آخرت میں بھی ساتھ ساتھ تھے، جنت میں بھی ساتھ ساتھ تھے، دنیا میں بھی ساتھ ساتھ۔ حضور کو اتنی محبت ہے، اتنا اعتماد ہے ان کی ایمان پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا یار، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گائے پر کسی نے وزن لادا تو گائے نے کہا مجھے اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا، تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائے بھی بولتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں، اس پر میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، صحابہ تو اور نبی پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ احد پر ہے اور احد کے پہاڑ کو نبی پاک کی آمد سے احد کا جو پہاڑ ہے وہ اپنی خوشیاں سنبھال نہ سکا، حضور کی آمد سے جھوم اٹھا اور اس سے بڑے بڑے پتھر جدا ہونے لگے، تو حضور نے اپنی ایک ایڑ ماری اور فرمانے لگے اس وقت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ، اے بہت پرسکون ہو جا، تجھے نہیں معلوم تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے اپنے محبوب کو وہ وسیع علم عطا فرمایا اور اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت و رسالت کی وہ فراست عطا فرمائی۔ انتقال بعد میں ہونا ہے، حضور کو پہلے سے معلوم ہے کہ دونوں شہید، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، عراق ہوا، شام ہوا، بہت سے علاقے اور بھی فتح ہوا، مکران تک آپ کی فتوحات کا سلسلہ۔ جب ملک شام فتح ہوا تو اس کے کمانڈر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ اشرف مبشرہ میں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا امین و حاضر الامہ، میری امت کا امین اگر کوئی ہے تو ابو عبیدہ بن جراح۔ حضور نے خاص طور پر ان کی شان امانت کا تذکرہ کرا، میری امت کا امین ابو عبیدہ۔ یہ کون تھے؟ یہ فاتح شام کو فتح کرتے ہوئے جب بیت المقدس میں پہنچے تو بیت المقدس القدس الشریف
چار دیواری میں، لاہور، ملتان، پشاور، یہ بھی چار دیواری میں، آج بھی ان کے دروازے ہیں۔ تو بیت المقدس دیوار پہ گھرا ہوا، اندر اس کے پورا شہر۔ تو جب شام فتح ہوا تو اہل کتاب نے بیت المقدس کے اندر القدس الشریف میں محشور ہو کر دروازے بند کر کے اندر بیٹھے۔ اسلامی افواج نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، کوشش کی کہ بیت المقدس فتح ہو جائے۔ اہل کتاب نے کہا تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے، 30 سال بھی ہم بیٹھے رہے تم ہمارا کچھ بات بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کھانے پینے رہائش کا سب انتظام، تم باہر نہیں بیٹھ سکو گے۔ بیت المقدس کو وہ فتح کرے گا، بیت المقدس کو وہ شخص فتح کرے گا جس میں وہ علامتیں پائی جائیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اور جو ہے بیت المقدس کا فاتح کون ہوگا؟ جس میں وہ علامتیں موجود ہوں جو ہماری کتابوں میں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اپنے کمانڈر کو لے کر آتے ہیں، کیا پتا ان میں وہ علامتیں پائی جائیں۔ انہوں نے کہا تمہارا کمانڈر کہاں ہے؟ کہا یہ نہیں، یہ نہیں، اس میں وہ علامتیں ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ کہا ابو عبیدہ۔ کہا نہیں، ابو عبیدہ فاتح بیت المقدس نے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے بیت المقدس کو وہ فتح کرے گا جس کے نام میں 3 حرف ہوں۔ تو جو ہے میری بھولی والی قوم سمجھ رہی ہیں آپ؟ فاتح بیت المقدس کون ہوگا؟ جس کے نام میں 3 حرف آئے۔ وہ عبیدہ نے کہا اگر بیت المقدس صبح سے فتح ہو جائے اور خون ریزی نہ ہو تو ابھی کیا چاہیے؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا لگتا ہے فاتح حضرت عمر ہوگی۔ دارالخلافہ میں درخواست بھیجی، مدینہ طیبہ میں درخواست بھیجی، حضور بیت المقدس آپ کا منتظر ہے، اگر آپ تشریف لائیں گے بغیر خون ریزی کے بیت المقدس فتح ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے آنے سے اتنا بڑا کام ہو تو میں حاضر ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے چلے اور اس شان کے ساتھ چلے، کس کر و فر کے ساتھ چلے؟ گھوڑ سواروں کا دستہ تھا، اونٹ سواروں کا دستہ تھا، شاہانہ لباس میں ملبوس تھے۔ نہیں، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم مدینہ طیبہ سے چلے، یروشلم میں پہنچے، بندے 2 تھے، سواری 1 تھی۔ کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، آپ کا ایمان جوش نہیں مارتا؟ ایسے عظیم الشان انسان کا تذکرہ سن کر آپ کا خون، آپ کا ایمان جوش نہیں مارتا؟ مدینہ طیبہ سے چلے، بندے 2 سواری 1، فاروق اعظم اور ان کا غلام چلے، ساتھ میں باڈی گارڈ ہوں ایسا کچھ نہیں، امن کا وہ ماحول تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے عدل و انصاف کی وہ بارش کی تھی، اس پورے خطے کو امن کا ایسا گہوارہ بنایا کہ چلنے والی عورت بھی تنہا چلے اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں۔ بڑے سے بڑا تاجر قافلہ نکلے، ان کی تجارت کو، ان کے مال کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ ایسے عالم میں یہ انصاف کا بادشاہ اکیلا چلا، اپنے غلام کے ساتھ چلا، بندے 2 اور
سواری ایک ہے اور فاصلہ کتنا، سینکڑوں میلوں کا۔ اب دو بندے ایک سواری پر سوار اتنے لمبے سفر کے لیے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت میں آپ بیٹھو گے، عمر آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر پیدل چلے گا، اور جب میری باری آئے گی میں سوار ہوں گا، یہ کام آپ کرو گے۔ فاروق اعظم کے سامنے کون بولے؟ اتفاق یہ ہے کہ جب آپ بیت المقدس پہنچے، یروشلم پہنچے، تو دنیا نے دیکھا غلام اونٹنی پر سوار ہے، اور آقا اور امیر المومنین جس کے نام سے عالم کفر میں لرزہ برپا ہوتا ہے، وہ اونٹنی کی مہار تھامے آگے بڑھ رہا ہے۔ غلام کہتا ہے حضور ایسا مت کیجئے، میں اپنی باری آپ کو سونپتا ہوں، آپ اوپر سوار ہوئیے۔ آپ نے فرمایا میں عدل و انصاف کا قتل نہیں کر سکتا، اگر میں خلیفہ ہوں تو کیا ہوا، تم بھی تو انسان ہو۔ جب حضرت فاروق اعظم مہار تھامے یروشلم پہنچے تو آپ کا استقبال کسی نے کیا ہوگا یا نہیں؟ افواج اسلام نے کیا، کمانڈران افواج نے کیا۔ حضرت فاروق اعظم پہنچے تو کس حالت میں؟ اونٹنی کو مہار تھامے چلا رہے ہیں، اور جسم مبارک پر جو کرتا ہے اس میں 17 ٹکڑے پیمند لگے ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا حضور ایسا نہ کریں، آپ کی عاجزی، انکساری، آپ کی درویشانہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور کچھ دنیا بھی تو ہوتی ہے، کچھ اور معاملات بھی تو ہوتے ہیں۔ آپ اونٹ سے اتریے، آپ بیت المقدس اونٹ پر بیٹھ کر نہیں جائیں گے، گھوڑے پر بیٹھ کر جائیں گے، اور یہ پیمند زدہ اس قمیص کو اتار دیجئے، ہم آپ کو بہترین صوف کا لباس سفید کرائیں۔ حضرت عمر کے مزاج کے خلاف تھا، لیکن چلیے بیت المقدس فتح ہونے جا رہا ہے، مسلمان ہیں، آوازاری کر رہے ہیں کہ دل جوئی کی جائے، آپ نے وہ لباس پہن لیا، لباس تو پہن لیا، لیکن فاروق اعظم کا مزاج اس سے سوٹ ہی نہیں کھاتا۔ لباس پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا بہت اعلیٰ نسل کا، اور وہ مست چال چلنے لگا۔ آپ نے فرمایا روکو، نہ تمہاری مجھے سواری چاہیے نہ لباس چاہیے، اس گھوڑے پر بیٹھ کر میرے اندر تکبر سا محسوس ہو رہا ہے، یہ زندگی تکبر والی نہیں چاہیے، اللہ کا قرب تکبر سے نہیں ملتا، اللہ کا قرب تو ایسی زندگی۔ خلیفہ کے سامنے مجبور ہو، آپ نے وہ لباس اتارا، 17 پیمند والا جبہ پھر سے پہنا، اونٹنی پر پھر سوار ہوئے، بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، تو اہل کتاب علماء اپنی کتابیں لیے بیٹھے تھے۔ آنے والے امیر المومنین فاتح کو دیکھے، آیا یہ علامتیں پائی گئی ہیں یا نہیں؟ جب حضرت عمر کے چہرے پر نظر پڑی، اونٹنی پر نظر پڑی، اور جب آپ کے جبے پر نظر پڑی، تو وہ کہنے لگے جا آنا فاتح ہونا، جا فاتح ہونا، ارے بیت المقدس کا فاتح آ گیا، ہم نے سارے دروازے کھول۔ ہمارے کتابوں میں جس فاتح ہستی کا تذکرہ ہے اور اس کی علامتیں ہیں، کہ ساری علامتیں ان کی ذات بالا میں پائی جا رہے ہیں، یہ ہیں حضرت عمر۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا، آج بیت المقدس پھر مقدوس ہے۔ حضرت عمر نے ایران کو فتح کیا، آج اسی ایران کو صدق کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل دنیا کا وہ دہشت گرد اور بدماش ملک ہے
جسے مغرب اور امریکہ کی پوری سپورٹ تائید حاصل ہے، اس نے حزب اللہ کو مارا، اس نے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اس کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ یہ اتنا سفاک ملک ہے، اتنا سنگ دل ہے کہ آج غزہ کے وہ نہتے لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں، اور اگر کہیں سے کوئی غذائی امداد آئے اور وہ قطار میں کھڑے ہو جائیں تو یہ خبیث ان پر بمباری کر کے انہیں شہید کر رہا ہے۔ یہ تازہ مثال ہے۔ ایران اسرائیل کی جنگ میں ابتدا جس نے کی وہ اسرائیل، اس نے سمجھا مجھے کوئی للکارنے والا نہیں، میری بدماشی کا کوئی جواب دینے والا نہیں، مجھے میری دم پر کوئی پاؤں رکھنے والا نہیں۔ اہل غزہ کی چیخیں جو آسمانوں پر پہنچی، اور ان مظلوموں نے جس آہ کا اور دعاؤں کا اللہ سے ذکر کیا ہوگا، اللہ رب العزت اس صفاکی کو دیکھ رہا ہے۔ مظلوموں کی آہ ایک دن عرش سے ٹکراتی ہے، اور اللہ رب العزت پھر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ آج ایران اسرائیل کے لیے دنیا میں عذاب کی شکل میں سامنے ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ اور آج سارے مسلمان ایران کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں، اور ایران مسلم دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس نے حریت و آزادی، جسارت، جرأت مندی اور بہادری کی مثال قائم کی ہے۔ نہ وہ امریکہ سے ڈرتا ہے، نہ وہ اسرائیل سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی دہشت گرد ملک سے ڈرتا ہے۔ اس نے سکھایا کہ زندہ رہنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ ایران کو معلوم ہے کہ مجھ سے امیر امریکہ زیادہ طاقتور ہے، لیکن مسلمان جانتا ہے امریکہ جتنا طاقتور ہے، ایک ہستی وہ ہے جس کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ وہ چاہے تو بڑی بڑی طاقتوں اس کو ابابیل سے کچل دے، اور وہ چاہے تو بڑی بڑی طاقتوں کا مزہ سجیل سے دے دے۔ ابابیل بھی چلے، سجیل بھی چلے، تباہیاں مچائیں۔ آج تک اسرائیل نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اسے یوں ہلا سکے۔ دنیا سمجھتی تھی، بہت مغالطے میں تھی، اور اسرائیل سے اس قدر خائف تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی اسرائیل کا کوئی بال بیکا کرنے والا نہیں، یہ ناقابل تسخیر ہے۔ ایران نے بتایا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی نہیں چل سکتا۔ اور آج تک اسرائیل کو اتنے زخم کسی نے نہیں دیے جو اب ایران نے دیے ہیں۔ ایران نے دنیا مسلم دنیا کو حوصلہ دیا ہے۔ ہماری دعائیں، ہماری آرزوئیں، ہماری خواہشیں، ہماری ساری یکجہتیاں ایران کے ساتھ ہیں۔ ہمارا مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر تھا، لیکن جب مسلم امہ کی باری آئے گی تو پھر امریکہ بھی ہمارا دشمن ہے، اسرائیل بھی ہمارا دشمن ہے، ہر وہ ملک جو ان کا سپورٹر ہو وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ ایران کو فتح عطا فرمائے، اور جس خودداری کا وہ ثبوت دے رہا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اسرائیل مزید رسوا اور ذلیل ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسے ہی کرے، اور اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے، وہ اسرائیل کو مزید دنیا میں عذاب کے مزے چکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔